جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبئی ڈرائیور 512 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبئی اور یونائٹڈ عرب امارات میں کون سے بڑے ایسے روڈ ہیں جہاں پہ نو انٹری ہوتی ہے، اور نو انٹری میں ڈرائیور کے لیے کیا مشکلات ہوتی ہیں، خاص طور پہ نو انٹری کے بعد اگر کس رش سے اس کا پالا پڑتا ہے۔ کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز اپنے بہت ہی پیارے اللہ پاک کے نام سے، جس نے انسان کو خوبصورت شکل، عقل اور صحت و تندرستی جیسی نعمتوں سے نوازا۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس کے لیے یہ دنیا فانی تخلیق کی گئی۔ ہمارا بھی ایک سلام اس ذات اقدس کے لیے۔ جی ہم بات کرتے چلیں دبئی ٹرک ڈرائیور کے حوالے سے۔ ہمارے اس چینل پہ آپ کو بہت ہی مفید معلومات ملیں گی ان لوگوں کو جنہیں چاہیے، تو لائک آپ کا حق بنتا ہے، اور کمنٹس میں آپ ضرور کوشچن کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو کوشچن ہے وہ ہمارے لیے بھی نالج کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں نہیں بھی پتہ ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پتہ کر کے آپ کو بھی بتایا جائے اور ہمیں بھی اس کا علم ہو سکے۔ جی دبئی اور یونائٹڈ عرب امارات میں ویسے تو جتنی بھی اس کی اسٹیٹیں ہیں سب میں ہی نو انٹری ہیں، اور نو انٹری بھی ایک ٹائم کی نہیں، دو تین ٹائم کی ہے، اور اس میں سے سب سے جو بڑی یا لمبی جسے ہم نو انٹری کہتے ہیں وہ شارجہ کے ایریا میں ہے۔ تو کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جب آپ انٹر کریں گے مین روڈ سے، ہم بات کریں تو جب آپ سلا بارڈر سے نکلتے ہیں تو ایک مین روڈ آپ کو ملتا ہے جو شیخ خلیفہ انٹرنیشنل روڈ ہے۔ وہ لگ بھگ 328 کلومیٹر لمبا روڈ ہے، اور مصفے تک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ روڈ آتا ہے۔ پہلے اس روڈ پہ نو انٹری نہیں تھی، اب انہوں نے نو انٹری لگا دیا ہے، جہاں سے باقاعدہ مصفہ کا ایریا شروع ہوتا ہے، مفرق مصفہ۔ وہ نو انٹری ہے جی صبح 6:30 سے، انٹری ہے 6:30 سے 9 بجے تک، اور شام کو نو انٹری ہوتی ہے 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک۔ اس دوران جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں سلا بارڈر کی طرف سے، تو وہ ایک متبادل راستہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ ہے جی آلین ٹرک روڈ۔ آلین ٹرک روڈ پہ آپ جا کے اس نو انٹری سے بچ سکتے ہیں، ادروائز آپ سیدھا جو ہے نیو روڈ جو دبئی کی طرف آ رہا ہے، ایئرپورٹ روڈ، وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے، ادروائز آپ کو فائن ہوگا۔ اسی طرح جب آپ دبئی کے 3 مین روڈ ہیں، جو سب سے بڑا روڈ اور مصروف ترین روڈ ہے وہ شیخ زاید روڈ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شیخ محمد بن زاید روڈ آ جاتا ہے، اسے پرانا ہم ایمریٹس روڈ بھی کہتے تھے، اور تیسرا روڈ جو ہے وہ ایمریٹس روڈ ہے، اسے ہم پرانا بائی پاس روڈ بھی کہتے تھے۔ تو شیخ زاید روڈ تو مکمل طور پہ ممنوع ہے بڑی گاڑی کے لیے، آپ کو خاص طور پہ پرمیشن جو ہے وہ بنوانی پڑے گی، تب آپ اس روڈ پہ جا سکتے ہیں۔ تو جی جو ایمریٹس روڈ ہے وہ ہے جی آپ دبئی کا تو وہ پورا اوپن ہے، اس میں آپ کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ شارجہ سے، جہاں شارجہ کا ایریا شروع ہوتا ہے، وہاں سے نو انٹری باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہے جی 5:30 سے 8:30 بجے تک۔ اس دوران نہ آپ شارجہ مین روڈ پہ انٹر ہو سکتے ہیں سجہ کی طرف، نہ آپ راس الخیمہ کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، آپ کو لازم رکنا ہے۔ اور دوسرا تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ اس سے پہلے انتظار یا پارکنگ نہیں ہے۔ اگر آپ پارکنگ میں رکتے ہیں تو یاد رہے کہ پارکنگ کی جو لائن بنی ہوئی ہے، ڈیزگنیٹڈ ایریا جسے ہم کہتے ہیں، اسی ایریا میں آپ گاڑی کھڑی کریں گے۔
اگر آپ اس سے پیچھے کھڑی کرتے ہیں یا آگے کھڑتے ہیں یا اس کو اس کی لین میں نہیں کھڑی کرتے تو یاد رہے 1000 کا فائن آپ کو ملتا ہے، اور اس چیز کا بندہ ناچیز گواہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ڈرائیور کو پہلے ہی پلان کرنا پڑے گا کہ اس ٹائم تک مجھے پہنچنے کے لیے کون سی پیچھے سیف جگہ ہے جہاں مجھے رکنا پڑے گا۔ اسی طرح جیسے ہی آپ پھر 8:30 بجے روڈ کھلتا ہے، آگے آپ آنورڈ موو کر سکتے ہیں۔ تو مین روڈ جو ہیں یہ 2 ایسی جگہ ہیں جو ٹرک روڈز کی مین روڈ پہ جہاں آپ کو نو انٹری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز تو جب آپ عجمان میں انٹر ہوتے ہیں تو اسی طرح عجمان کی اپنی نو انٹری ہے، صبح دوپہر شام کو شارجہ کی نو انٹری ہے، اسی طرح دبئی کی جب آپ دبئی ان سائڈ انٹری کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو نو انٹری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ لوکل چلتے ہیں ان سائڈ UAE وہ ان نو انٹریوں سے ویل ناؤن ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کس جگہ پہ کیمرہ لگایا ہوتا ہے۔ جیسے ہی نو انٹری شروع ہو جاتی ہے اور وہ کیمرہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی آپ کو روکتا نہیں، لیکن آپ کو کیمرہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ نکلتے ہیں یا آپ عجمان میں چلے جاتے ہیں تیسرے روڈ کے تھرو جو ایمریٹس روڈ ہے، وہاں سے آپ عجمان چلے جاتے ہیں، یا رات کو جب شیخ محمد بن زائد روڈ اوپن ہو جاتا ہے تو یاد رہے یہ بالخصوص جو لوگ یہاں چلتے ہیں ان کے ذہن میں یہ لازم نقش رہے کہ آپ جب بھی سوناپور نیشنل پینٹ ایئرپورٹ روڈ کراس کرنے کے بعد عجمان ایریا میں داخل ہوتے ہیں تو عجمان حمیدیہ والا برج، پھر ہیلو والا برج، پھر آگے ہمریہ والا برج تک آپ رات کو آ سکتے ہیں۔ تو جیسا ہی القوین والا برج آپ کراس کریں گے، دن کو تو وہ ہے ہی ممنوع، رات کو بھی وہ ممنوع ہے۔ 24 آور روڈ ہمریہ والا برج سے آگے راس الخیمہ جو ہے وہ ممنوع ہے، اس میں خاص طور پہ القوین کا ایریا شامل ہے۔ القوین کے ایریا میں 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ رات کو آتے ہیں دن کو آتے ہیں، شیخ محمد بن زید روڈ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کیمرے آپ کو پڑ جائیں گے، اور اس چیز کا بھی بندہ ناچیز شواہد ہے۔ تو لہذا یاد رہے کہ جب بھی آپ نے راس الخیمہ کی طرف جانا ہے تو آپ رات ہو یا دن ہو، آپ کسی صورت میں بھی شیخ محمد بن زید والا روڈ استعمال نہ کریں، آپ جو ہے ایمریٹس روڈ کو ہی استعمال کریں تاکہ فائن سے بچا جا سکے۔ یہ جو ہماری سکرین پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو، یہ ہے جی زلفی کی چڑھائی اترائی سے بولتے ہیں۔ مدینہ اگر قصیم بریدہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ کو اترائی ملے گی، اگر آپ کی گاڑی لوڈ ہے تو بہت ہی زیادہ احتیاط سے آپ کو یہ اترائی اترنی ہوگی، ادروائز گاڑی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور بہت ہی خوفناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ